السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی رحمت کے تمام تر خزانے کھول دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک ایسے ہی انسان کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور گناہ کے ذریعے اپنے پروردگار کو ناراض کرتا رہا، لیکن جب نیکی کا تصور دل میں پیدا ہوا اور جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ شخص بنی اسرائیل کا تھا، اس کا نام تھا نوح۔ نوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز تھی، داڑھی نہیں تھی اور نازک اندام مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت ہی سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد بادشاہ کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا قیمتی ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نوح اپنی رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور میری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ میں عورت نہیں بلکہ آدمی ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے میرے مالک۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نوح نے نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر وہ شہزادی کا مساج کرے، لیکن نوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں، لہذا نوح نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سارا کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر بہت دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب ہی گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نوح سے پانی مانگا۔ نوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نوح نے ان کو آسان اور نزدیکی والا راستہ بتا دیا۔ نوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ عنایت کیا۔ نوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے، عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک بھی جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے۔ جب بادشاہ نوح کے علاقے میں داخل ہوا نوح سے ملاقات کرنے کے لیے تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، لہذا بادشاہ کو موت آ گئی، بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی،
तमाम लोग नसूह से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी नसूह डरता था और उसका मसाज किया करता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की फरियाद सुन रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो शख्स ने इतना सुना तो वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा कि ऐ नसूह, जान लो न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजे गए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। अल्लाह अकबर। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की किताबों में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद और इबादत गुजार की हैसियत से लिखा गया है। ये सारा कुछ जो आपकी दायरे मोहब्बत में बयान किया गया, ये किताब मसनवी शरीफ और अनवारुल मजालिस से माखूज था। इस कहानी से, इस वाक़े से सबक हमें यह हासिल होता है कि नसूह रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिस्क के ऐसे असबाब पैदा किए कि नसूह को बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी अता फरमा दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और ता दमे मौत इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।